جنہوں نے احسان کے ساتھ پھر ان کی پیروی کر لی، کچھ مکہ کے فتح سے پہلے، کچھ مکہ کی فتح کے بعد، کچھ صلح حدیبیہ سے پہلے، کچھ ان کے بعد، جب یہ سارا گلدستہ سج گیا، خدایا اب تو ان کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا سن لو، پہلے بھی پیارے ہیں، بعد والے بھی پیارے ہیں، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے میدان محشر سجے گا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر سے نکلیں گے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر سے اٹھیں گے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر سے نکلیں گی، میدان محشر میں پہنچیں گی، آقا کے چہرے کا دیدار ہوگا، ساری تھکاوٹیں ختم ہوں گی، جہاں میرے آقا موجود ہوں گے ان کے پاس ان کے سائے میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہوں گے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہوں گے۔ اے معاویہ، میں تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیرے بارے میں بغیر کہے نبوت کی زبان ہلی اور آسمان والے سے کہہ دیا، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ کعبے کے رب کی قسم، انسانیت کے اوپر پیغمبر علیہ السلام کا احترام کرنا فرض ہے، اور آقا جن کا احترام کرتے تھے ان کے اندر ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ اپنے قیمتی نصائح سے ہمیں وہ مستفیض فرمائیں۔ حضرت مفتی عتیق الرحمن علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیها أبدا ذلك الفوز العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احق ما اکرم علیہ الرجل ابنته او اخته او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابن ماجہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، آپ نے بڑے ہی پرمغز ولولہ انگیز خطابات سن لیے ہیں۔ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اس بات کا یقین کر لیجئے کہ اس دنیا کے اندر جس طرح انسان نیکی، تقوی، طہارت، عبادت، ولایت میں انسان کامل ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ اپنی عبادت کی وجہ سے نبی بن سکتا نہیں بن سکتا۔ اگر ساری زندگی سچ بولو گے، صدیق تو بن سکتے ہو لیکن نبی نہیں بن سکتے۔ اگر انسان اکثر روزے رکھے تو صائمین کی صف میں شامل تو ہو سکتا ہے لیکن انبیاء کی صف میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر وہ اپنے آپ کو واقعتاً خالص نیت کر کے میدان جہاد میں لے جائے، دشمن سے ٹکرائے، ان کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا جائے،
اور اپنی جان کا نذرانہ دے دے وہ شہید تو ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ نبوت اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے، یہ خود حاصل کی جا سکتی نہیں۔ اللہ نے جتنے نبی بنائے ہیں نا، ان کی محنت، ان کے کارکردگی اور ان کے عمل کر لینے کے بعد نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے جس کو چاہا چن لیا اور اپنے نبیوں میں شامل کر دیا۔ بالکل اسی طرح یہ بات بھی یقین کر لیجئے کہ جس طرح آج کی دنیا میں انسان ولایت کے اعلیٰ درجے پر جا سکتا ہے، انسان صدیقین کے درجے پر پہنچ سکتا ہے، انسان شہداء کے درجے پر پہنچ سکتا ہے، انسان صالحین کے درجے پر پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ نبی بن سکتا نہیں بن سکتا، اسی طرح وہ صحابی بن سکتا نہیں بن سکتا۔ کچھ بھی ہو جائے، نہ نبوت انسان کی کسبی ہے کہ محنت کر کے کما لے، نہ صحابیت انسان کی کسبی ہے کہ محنت کر کے کما لے۔ نبوت بھی اللہ نے خاص عطا کی اور صحابیت بھی اللہ نے خاص عطا کی، جس کو چاہا نبی بنایا۔ قاری صاحب آپ نے یہ بات کہاں سے لے لی؟ میں نے یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا ان اللہ نظر قلوب العباد، کائنات کے رب نے ساری انسانیت بھی، عرب بھی، عجم بھی، اعلیٰ بھی، ادنیٰ بھی، پہلے بھی بعد والے، ساری انسانیت کے دلوں کو سامنے رکھ کے میرے رب نے جب دیکھا جو سب سے اعلیٰ، سب سے صاف اور سب سے نرم اور پیارا دل تھا، اللہ نے اس کو چن کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بنا دیا۔ پھر اس کے بعد میرے رب نے دوبارہ نظر رحمت سے ساری انسانیت کے دلوں کو دیکھا، جب پیغمبر کے بعد دوسرے نمبر پر جتنے سارے دل صاف، شفاف، اعلیٰ کوالٹی کے سارے دلوں کو میرے اللہ نے اکٹھا کر کے میں محمد کے صحابہ بنا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ۔ یہ بات اب طے ہو چکی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کا انتخاب کس نے کیا؟ ایک اللہ نے۔ اب تیری اور میری مرضی ہے، اگر ہمیں اللہ سے پیار اور محبت ہے تو ہمیں اللہ کے انتخاب پہ راضی رہنا ہوگا۔ آپ دنیا میں دیکھ لے، ہر انسان کسی نہ کسی کا انتخاب کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی چور کا انتخاب کرے، کسی لٹیرا کا انتخاب کرے، کسی بد زبان کا انتخاب کرے، کسی گستاخ کا انتخاب کرے، جس طرح وہ چور ہے انتخاب کرنے والا بھی چور کا ساتھی ہے، لٹیرا ہے اس کا انتخاب کرنے والا لٹیرے کا ساتھی ہے، بد زبان ہے اس کا انتخاب کرنے والا بد زبان کا یار ہے، گستاخ ہے اس کا انتخاب کرنے والا گستاخ ہے۔ کعبے کے رب کی قسم، جب میرا ایمان اور یقین ہے کہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے اور میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میرے رب میں کوئی عیب اور نقص نہیں ہے، تو پھر اس کے انتخاب میں بھی کوئی عیب اور نقص نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اسی لیے میرے رب نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ آگے جملہ بھی ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ آیت کہاں ہے؟ 11واں سپارہ۔ آیت کا نمبر کیا ہے؟ 100۔ غور کیجئے آیت کے نمبر پر۔ جب اللہ نے پیغمبر کے صحابہ کی شان پہلے اور بعد والوں کی بیان کی، میرے اللہ نے آیت نمبر 100 رکھا کہ اگر تمہیں ترجمہ نہ بھی سمجھ آئے، آیت کے نمبر کو دیکھ لینا، صحابہ کے 100 کے 100 ہی نمبر ہیں، ان کے نمبروں میں کمی نہیں ہے۔ اس کے معنی کے اوپر غور کر لینا، اور اگر کسی جگہ پہ کوئی شیطانی وسوسہ آ جائے تو آیت کے نمبر پہ غور کر لینا
والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے پہلے، من المہاجرین والانصار، کچھ مہاجر اور کچھ انصار جنہوں نے اس وقت اسلام کو مانا جب دنیا اسلام کا انکار کر رہی تھی، جنہوں نے اپنے جسم پہ زخم سہے، اپنی زبانوں کو تالے لگا کر ان کی زبانوں کو سنتے رہے، کبھی جواب نہ دیا تھا۔ مہاجر ان کو کہا جاتا ہے، انصار وہ ان کے ساتھی تھے جو شروع میں مسلمان ہوئے۔ فرمایا صرف یہی نہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے احسان کے ساتھ پھر ان کی پیروی کر لی، کچھ مکہ کے فتح سے پہلے، کچھ مکہ کی فتح کے بعد، کچھ صلح حدیبیہ سے پہلے، کچھ ان کے بعد۔ جب یہ سارا گلدستہ سج گیا، خدایا اب تو ان کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا سن لو، پہلے بھی پیارے ہیں، بعد والے بھی پیارے ہیں، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ اب یہ راضیہ فعل ماضی ہے، ایک کام ہے جو ہو گیا اس میں یقین ہے، ایک ہے جو ہو رہا ہے، اس میں بھی بسا اوقات کوئی خرابی آ سکتی ہے، اچانک رک سکتا ہے، ایک ہے ہونا ہے۔ پچھلا جمعہ جس نے پڑھایا یہاں، اللہ ان کو صحت ایمان کی زندگی دے، انہوں نے پڑھا دیا، اب اس کے پڑھانے میں کوئی شک نہیں۔ اب کل جمعہ ہے، امید رکھتے ہیں، لیکن میرا رب جانتا ہے ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا کہ وہ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا فرمایا؟ راضی اللہ، اللہ راضی ہو چکا، ہوئے گا نہیں، راضی ہو چکے میرے اللہ، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو چکے۔ انہم کی ضمیر جمع کی ضمیر ہے، ہم ان تمام سے جو پہلے مسلمان ہوئے، جو بعد میں مسلمان ہوئے، جو مہاجر تھے، جو انصار تھے، جو ان کے تابع دار تھے، ان سب سے میرے اللہ راضی ہو چکے۔ خدایا یہ محبت صرف ایک طرف سے ہے؟ فرمایا نہیں، ورضوا عنہ، اور وہ میرے اوپر راضی ہو چکے۔ اے اللہ جب تم دونوں ایک دوسرے پہ راضی ہو چکے، اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا سنو، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اس نے تیار کر کے رکھ دی ہوئی ہیں۔ اللہ کیا تیار کیا؟ جنات، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، جنات جمع کا لفظ ہے، بہت زیادہ جنتیں میں نے تیار کر دی ہیں۔ اللہ کیسی ہیں؟ تجری تحتہا الانہار، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ مالک کتنی دیر کے لیے دے گا؟ فرمایا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمیشگی کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا آبادا، ہمیشہ ہمیش، کبھی نکلیں گے نہیں۔ اللہ یہ تو نے ان کو انعام دیا ہے۔ ہاں ہاں، ذالک الفوز العظیم، اسی کا نام تو فوز عظیم ہے، اسی کا نام سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جن کو اللہ سب سے بڑے کامیاب کہے، جن کے لیے جنت تیار ہو چکی ہو، آج دنیا کا کوئی عالم، مفتی، محدث، علامہ، عالم، فقیہ، کوئی بھی ہو، کیا کوئی ہاتھ اٹھا کر میں اور فلاں شاہدرت صاحب کے سمیت کیا ہم کہہ سکتے ہیں میرے لیے جنت تیار ہو چکی ہے؟ امید ہے، منتیں اور ترلے ہیں، اس کے سامنے سماجتے ہیں، اس کے سامنے گڑ گڑانا اور رونا ہے، یقین ہے ہمیں، امید ہے ہمیں، لیکن ہم 100% پکا کہہ سکتے نہیں۔ لیکن صحابہ کے لیے اللہ نے جنت تیار کر دی اور اس کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ پھر ہمیں حکم دیا، لوگوں سنو، احق ما اکرم علیہ الرجل ابنتہ او اختہ، روئے زمین پر انسان جس وجہ سے سب سے زیادہ عزت اور احترام کا لائق ہے، وہ اس کی بیٹی یا اس کی بہن ہے۔ جس کے گھر میں تمہاری بیٹی چلی جائے یا تمہاری بہن چلی جائے، اب اس پر فرض ہے کہ وہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے اور یا تمہاری بہن کی وجہ سے سب سے زیادہ تمہارا احترام کرے۔ یہ حدیث ہے، اب اس کو غور سے سمجھیے گا۔ سنن ابن ماجہ، پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد عالی کہ جس کی بیٹی تمہارے عقد میں آ جائے
اب تم پر فرض ہے کہ اپنے اس سسر کا احترام کرو۔ احق اسم تفضیل ہے، اس کا مطلب سب سے زیادہ حقدار۔ ایک تیرا والد ہے، ایک تیرا بھائی ہے، ایک تیرا دوست ہے، ایک تیرے قاری صاحب، ایک تیرے مفتی صاحب، ایک تیرے بڑے یارانہ اور تیرے دوست احباب۔ فرمائے سب سے زیادہ جس کا تو نے احترام کرنا ہے کون؟ جس کی بیٹی تیرے نکاح میں یا جس کی بہن تیرے نکاح میں۔ اب یہ پیغمبر علیہ السلام حدیث ارشاد فرماتے ہیں، کیا آقا خود اس پر عمل کرتے ہوں گے کہ نہیں؟ کرتے ہوں گے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ایسا شخص جو حدیث بیان کرے اور خود عمل نہ کرے وہ نیک عالم، وہ تو عذاب کا حقدار ہے۔ میرے آقا سب سے زیادہ حدیث پر عمل کرنے والے تھے۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرما دیا جس کی بیٹی جس کی بہن تمہارے نکاح میں ہو وہ تمہاری سب سے زیادہ عزت و احترام کا حقدار ہے، اپنے ایمان سے پوچھ کر بتائیے کیا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی پیغمبر علیہ السلام کے نکاح میں ہے یا نہیں؟ کیا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن میرے پیغمبر علیہ السلام کے عقد میں تھی کہ نہیں تھی؟ یہی وجہ ہے کعبے کے رب کی قسم انسانیت کے اوپر پیغمبر علیہ السلام کا احترام کرنا فرض ہے، اور آقا جن کا احترام کرتے تھے ان کے اندر ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ جو ان کا احترام نہیں کرتا، دوسرے لفظوں میں سمجھ لو وہ میرے پیغمبر کے سسر کا احترام نہ کرے، میرے پیغمبر علیہ السلام کے برادر نسبتی کا احترام نہ کرے، اور تیسرے لفظوں میں سمجھ لو کہ وہ میرے پیغمبر کی پسند کو پسند نہ کرے۔ جن کو نبی علیہ السلام نے پسند کیا یہ ان کو پسند نہیں کر رہا۔ گویا کہ یہ حدیث کا مذاق اڑانا اور حدیث کے انکار کے مترادف ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کل نصب و سحر تنقطع الا نصب و سحر، روز قیامت جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے ہر ایک کے اوپر ایسا منظر ہوگا، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ باپ بیٹے کو دیکھے گا تو چہرہ موڑ لے گا، ماں بیٹی کو دیکھے گی تو منہ موڑ لے گی، بھائی بھائی کو دیکھے گا دوسری طرف ہو کے دوڑ جائے گا، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ فرمایا کل نصب و سحر، دو ہی تمہاری رشتہ داریاں ہیں، ایک خون کی ہے ایک شادی کی ہے، یہ ساری رشتہ داریاں روز قیامت ٹوٹ جائیں گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، لیکن الا نصب و سحر، ہاں جس کا میرے ساتھ نسب جڑ گیا، جس کا میرے ساتھ سسرال جڑ گیا، وہ روز قیامت میدان محشر میں آئے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کل نصب، ہر نسب۔ آج باپ کو رات کو نیند نہیں آتی تھی، میرا بیٹا بیمار ہے، ماں کو رات کو سکون نہیں آتا تھا، میری بیٹی کے سر میں درد ہے، بھائی بھائی کی وجہ سے بے چین رہتا تھا، رشتہ داری کی وجہ سے انسان پریشان رہتا تھا، لیکن روز قیامت سب ختم، صرف ایک نسب کام آئے گا اور ایک رشتہ داری سسرال کی کام آئے گی۔ وہ کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اور ہمارا ایمان اور یقین ہے میدان محشر سجے گا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر سے نکلیں گے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر سے اٹھیں گے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر سے نکلیں گی، میدان محشر میں پہنچیں گی، آقا کے چہرے کا دیدار ہوگا، ساری تھکاوٹیں ختم ہوں گی، جہاں میرے آقا موجود ہوں گے ان کے پاس ان کے سائے میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہوں گے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہوں گے، اور ان کا نسب اور ان کا سسرال والا رشتہ ان کو فائدہ دے گا اور ان کی ساری گھبراہٹیں ختم ہو جائیں گی۔ ہاں ایک بات سمجھ لیں، جب اللہ کے سامنے جانا ہے نا، وہاں درجات کی بلندی اور جنت جہنم کے جو فیصلے ہیں
وہ اپنے عمل کی بنیاد پر ہوں گے، لیکن جو میدان معاشر کی گھبراہٹ ہے، میدان معاشر کی تنگیاں ہیں، میدان معاشر کی پریشانیاں ہیں، یہ نسب اور آپ کی رشتہ داری، سہارت کی رشتہ داری، یہ اس وقت فائدہ دیں گی اور پورے میدان معاشر میں 50,000 سال کے دن میں ان کو کوئی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں آئے گی۔ یہی وجہ تھی جب یہ کلمات پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہوئے تھے، مکہ فتح ہوا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے۔ ہاں، اسلام سے پہلے بڑی غلطیاں کرنے والے تھے، بدر کی لڑائی کا سبب وہ بنے، بڑے بڑے گناہ تھے، بڑے بڑے پاپ تھے، پہاڑوں جیسے گناہ تھے، بڑے بڑے گناہوں کے ڈھیر تھے، لیکن جب کلمہ پڑھا، اسلام لے آئے، پھر قرآن نے ہمیں سمجھا دیا۔ لوگوں یاد رکھنا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ 19واں سپارہ سورۃ الفرقان آیت کا نمبر 70 ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والا قرآن کہتا ہے، تمہاری نگاہوں میں جو گناہگار تھے، جو خطاکار تھے، جو سیاکار تھے، جو اسلام سے دور تھے، جب انہوں نے کلمہ پڑھا، الا من تابا، جس نے توبہ کی، وآمنا، اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور اعمال بھی نیک کرنے شروع کیے، آسمان کے رب کی رحمت جوش میں آئی۔ کہا فرشتوں، ابھی ان کے گناہوں کو صرف مٹانا نہیں ہے، خدایا تو پھر کیا کریں گے؟ کہا ڈھیر ڈھیر رہیں گے، یہ پہاڑوں جیسے گناہوں کے ڈھیر اسی طرح رہیں گے، لیکن ایک تبدیلی کرنی ہوگی کہ ان کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دیا جائے گا۔ جو کل تک سب سے بڑے مجرم تھے، جو کل تک سب سے بڑے سیاکار تھے، جو کل تک سب سے بڑے گناہگار تھے، جن کے نامہ اعمال میں سوائے گناہوں کے کچھ نہ تھا، اتنے بڑے پہاڑوں کو اللہ کہتے ہیں ایک دم سے نیکیوں میں بدل کے رکھ دو۔ کعبے کے رب کی قسم، تم ساری زندگی نیکیاں کرتے بھی رہو، اس کے ایک لمحے کی اس نیکی کے برابر بھی تم پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، ان کے ایمان کی کیفیت بدل گئی، ان کی محبتوں کے معیار بدل گئے۔ اب وہ آئے پیغمبر علیہ السلام کے پاس، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آت سلاسن آتینیہن، اے پیارے بھتیجے، یہ 3 باتوں کا میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں، یہ تم مجھے عطا کر دینا۔ آپ نے فرمایا بتائیے کیا ہے؟ کہنے لگے پہلی بات یہ ہے، اندی احسن العرب و اجملہ، میرے پاس روئے زمین کی سب سے خوبصورت بیٹی اور سب سے زیادہ پیاری بیٹی میرے پاس ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وقت تھا کہ آپ کے چہرے کو دیکھنا میں گوارا نہ کرتا تھا، لیکن اب آپ کی محبت میرے رگ و ریشے میں، دل و جان میں اس قدر پیوست ہو چکی ہے کہ میں چاہتا ہوں کاش میری بیٹی کے آپ خاوند بن جائیں اور آپ مجھے اپنا سسر بنا لیں اور میرے ساتھ رشتہ قائم کر لیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا۔ فرمایا اور کہنے لگے میرا بیٹا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا بہترین کاتب ہے، میرے دل کی یہ تمنا اور حسرت ہے کاش کہ آسمان سے جبریل قرآن لے کر اتریں، آپ کی آواز پڑے، معاویہ کو بلایا جائے، معاویہ آئے رضی اللہ عنہ اور آسمان والے رب کا قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھے۔ آپ نے فرمایا اور کیا ہے؟ کہنے لگے پھر تیسری زندگی کی آخری تمنا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ نہ کہنا کہ تو اپنے گھر میں بیٹھ جا، اگرچہ میری کمر جھک رہی ہے، جسم کمزور ہو رہا ہے، اعضاء کمزور ہو رہے ہیں، بڑھاپا چھا رہا ہے، لیکن ایک تمنا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح میں نے احد میں، جس طرح میں نے خندق میں، جس طرح میں نے ساری زندگی میں اسلام کے خلاف لڑا تھا، اسلام کے خلاف نکلا تھا، اب میری آخری تمنا اور آرزو یہ ہے میں بڑھاپے کے عالم میں گھوڑے کی پس پہ بیٹھ جاؤں، گردن میں تلوار کو لٹکاروں اور اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ مل کر
اسلام کی سرحدوں کی حفاظت میں نکل جاؤ۔ جس طرح میں اسلام کے خلاف لڑا تھا، آج اس پیرانہ سالی میں، آج اپنے بڑھاپے کے عالم میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی یہ چاہتا ہے دشمن کے سامنے ٹکرا جاؤ، دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو جاؤ اور میں اپنی ساری زندگی میدان جہاد میں گزار دوں۔ کہا چچا میں نے تیری تینوں باتوں کو قبول کر لیا ہے، صرف یہ بات آپ کی اپنی نہیں تھی۔ آج دنیا کہتی ہے اگر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفارش نہ کر دے تو پھر ان کو یہ مقام نہیں ملنا تھا، بس یہ سفارش کی وجہ سے ملا ہے۔ ارے تمہیں کیا پتا، اٹھاؤ سنن نسائی کی حدیث، میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا اشفعوا تؤجروا، تم سفارش کیا کرو، آسمان کا رب تمہیں اجر دے گا۔ وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ، اور یاد رکھنا صرف تمہاری سفارش کی وجہ سے فیصلے نہیں ہوں گے۔ میرا بیٹا، میرا منہ بولا بیٹا زید بھی آ جائے، اس کا بیٹا اسامہ بھی آ جائے، اگر سفارش کرے اللہ کی حدوں کے بارے میں، آقا کے چہرے پر سرخی چھا جائے، اتشفعوا فی حد من حدود اللہ، اسامہ چپ کر کے بیٹھ جا، اللہ کی حدوں کے بارے میں سفارش قبول نہ ہوگی۔ یاد رکھنا تمہارا کام ہے سفارش کرنا۔ حدیث ہے حدیث، وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ، اللہ اپنے پیغمبر کی زبان سے جو چاہے گا سو فیصلہ کروائے گا۔ تم سفارش کرنا، تمہیں اجر ملے گا، فیصلہ پیغمبر کی زبان سے نکلے گا، پیچھے سے آرڈر کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ یہ حدیث ہے، یہ طے ہو چکا۔ جب آپ نے تین کاموں کو پسند کیا، سفارش ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی اور فیصلہ کس کا تھا؟ اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح میرے پیغمبر علیہ السلام سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سرحدوں پہ بھیجا۔ یہ تینوں فیصلے اللہ کے تھے، جس کو یہ پسند نہیں گویا کہ وہ اللہ کے فیصلے کا منکر ہے، اللہ کے فیصلے کا منکر۔ پھر جب آپ نے یہ فیصلہ قبول کیا، پھر آپ کے ہاتھ اٹھے، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، خدایا جب میں نے اس کو اپنا کاتب وحی رکھ لیا ہے، اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں آج دنیا کے اندر تمہیں پتہ چل جائے فلاں مستجاب الدعوات ہے، فلاں بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، فلاں بڑا ولی ہے، لمبے لمبے سفر کر کے اس کے دروازے پہ جاتے ہو، گردن جھکا کے کہہ دیتے ہو میرے لیے دعا بھی کیجئے گا، میرے لیے یہ کام کی دعا کیجئے گا۔ کعبے کے رب کی قسم ساری دنیا کے ولی جمع ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اے معاویہ میں تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیرے بارے میں بغیر کہے نبوت کی زبان ہلی اور آسمان والے سے کہہ دیا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے میرے خدایا اس معاویہ رضی اللہ عنہ کو کتابت سکھا دے، کہ اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی بھی ہے تو تو اس کا استاد بن کے اس کی کمیاں دور کر دے، قرآن لکھے تو خوبصورت لکھے، والحساب اس کو دنیا کے حساب و کتاب بھی سکھا دے، وقہ العذاب اگر آئندہ ساری زندگی میں خدایا اس سے کوئی غلطی ہو جائے میں تجھے پہلے ہی کہہ رہا ہوں اس کو معاف کر کے اپنے عذابوں سے بچا کے رکھ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور میرا ایمان ہے تمہارا ہو یا نہ ہو، دنیا والوں کا ہو یا نہ ہو، میرا تو یقین اور عقیدہ ہے میرے نبی علیہ السلام کی یہ دعا اللہ نے ضرور قبول فرمائی ہوگی۔ اور پھر آپ کی دعا، پھر دوبارہ ہاتھ اٹھے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدہ بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے، صرف خود ہی نیک نہ ہو، اس کا اپنا پورا وجود ہی اسلام کے صرف مطابق نہ ہو، بلکہ وہ چلے تو دنیا دیکھ کر رہنمائی لے، وہ بولے دنیا کو ہدایت ملے، اس کا فیصلہ ہو دنیا ہدایت پہ آ جائے۔ اے میرے اللہ معاویہ کو ایسی شخصیت بنا دے جو پورا سراپا ہدایت ہو، اور اس کے ہاتھ، اس کی زبان، اس کے فیصلے، اس کے اشارے اور اس کے ایک ایک عمل کی وجہ سے دنیا کو ہدایت اور راستے دکھتے چلے جائیں۔ یہ دعا بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے
मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी शख्सियत हैं जिन पर आसमान का रब अल्लाह फख्र करता है। ये हदीस है, अल्लाह ताला मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर फरिश्तों के सामने क्या करते हैं? फख्र करते हैं। कहाँ लिखा है? सही मुस्लिम के अंदर लिखा है। सही मुस्लिम के अंदर लिखा है। मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये खुद हदीस बयान करते हैं। एक मर्तबा हम चंद सहाबा की जमात 15-20 अफराद होंगे, असर की नमाज के बाद दुनिया उठी, नमाज पढ़ी, घरों घर चली गई, लेकिन हम वहाँ बैठ के नहमदुल्लाह व नज़्कुरुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम, हम अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की याद, अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ़ हो गए। ज़िक्र कर रहे थे, हर कोई अपना अपना ज़िक्र कर रहा है। सहाबा का एक गिरोह बैठा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले और तेज़ी से मस्जिद की तरफ आए। अपने घर के अंदर से आपने अपने कपड़े और लिबास को दुरुस्त नहीं किया, बल्कि हमने देखा कि वो चलते आ रहे हैं और रास्ते में अपने कपड़े और तहबंद को दुरुस्त करते आ रहे हैं, बड़ी तेज़ी से आए। और आकर फ़ौरन पूछा, मा अजलसाकुम, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा, जलसना नज़्कुरुल्लाह, हम यहाँ बैठ के अल्लाह को याद कर रहे हैं। अल्लाहि मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिक, कसम उठा के बताओ, अल्लाह की कसम उठा के बताओ, क्या सिर्फ अल्लाह के जिक्र के लिए बैठे हो? आपने कसम उठवाई सहाबा से। क्यों? इनाम बहुत बड़ा था। आप चाहते थे पहले पूरी तहकीक कर लूँ, बाद में इनाम अता कर दूँ। अल्लाह मा अजलसना गैरू, हाँ ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम है, हम तो सिर्फ अल्लाह की तारीफ़ और हमद ही बयान करने के लिए बैठे। फिर आपने कहा, मेरे सहाबा, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन और एतबार पहले ही था, लेकिन ये मामला इतना बड़ा था, मैं पहले पूरी तह तक पहुंचना चाहता था, फिर तुम्हें बताना चाहता था। अब सुन लो, अगर तुम वाक़अतन अल्लाह की तारीफ़ के लिए बैठे हुए थे तो याद रखना, मैं अपने घर में था, आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे थे, मेरे पास पहुँचे थे, कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा जल्दी से मस्जिद में जाइएगा, एक गिरोह मस्जिद में बैठा है। आसमान के रब ने अब सारे फरिश्तों को जमा करके उनको ये बंदे दिखा के, इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, आसमान के रब ने फरिश्तों को जमा किया और फरिश्तों से कहा, देखो दुनिया में मेरे ये बंदे मस्जिद में बैठकर मेरे जिक्र में मसरूफ है। फरिश्तों, आज दुनिया को किसी को अपनी औलाद पे फख्र है, किसको अपने वालिदैन पे फख्र है, किसी को अपने खानदान पे फख्र है, किसी को अपने अजीज़ व अकारब पे फख्र है, लेकिन आसमान वाला रब फरिश्तों के सामने कह रहा है, तुम गवाह हो जाओ, मैं रब को अपने इन बंदों पे फ़ख्र है, मैं इन बंदों पे फ़ख्र करता हूँ। उन बंदों के अंदर एक कौन थे? मुआविया रज़ी अल्लाह ताला, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु अपना ये वाक़या बयान करते हैं। पता ये चला ये उन गिरोह में शामिल हैं जिस गिरोह के ऊपर रब्बुल इज़्ज़त भी फ़ख्र करता है। सिर्फ पैगम्बर अलैहिस्सलाम नहीं, सिर्फ 3 बातें मेरी रह गई। पहली बात, सिर्फ अल्लाह ताला फ़ख्र नहीं करते, बल्कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उनको देखकर मुस्कुरा पड़ते हैं, उनको देखकर मुस्कुराते और जन्नत की ज़मानत देते हैं। उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सही बुखारी 2800 नंबर हदीस है। मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम उनके घर में गए, वो उनकी रज़ाई रिश्तेदार हैं। आप वहाँ लेटे, नींद आ गई, आप सो गए। सोते हुए आपने ख्वाब देखा, अंबिया का ख्वाब अल्लाह की वही हुआ करता है, वही के ज़रिए दिखाया गया। आका एकदम से उठे, चेहरे पे मुस्कुराहट, आपके चेहरे के ऊपर तबस्सुम और आपके मुस्कुराने के असरात। उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ने देखा, ऐ पैगम्बर अलैहिस्सलाम आज क्यों मुस्कुरा रहे हैं? फरमाया, तुम्हें क्या पता मैंने अपनी ख्वाब में क्या देखा? बदर था, असलिया हमारे पास नहीं था, उहद था, हमारी ताकत तब
بھی کمزور تھی، خندق تھا تب بھی ہمیں اپنی دفاعی پوزیشن میں رہنا پڑا تھا، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جس طرح بڑے بڑے بادشاہ مال و دولت کے انباروں کے ساتھ اپنے تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے ایک جہادی قافلے کو دیکھا کل ملوک علی الاسرہ، جس طرح بادشاہ اپنے پلنگوں پر بیٹھے ہوتے، اسی طرح میری ایک فوج بحری جہازوں پر بیٹھ کر دشمن سے ٹکرانے کے لیے سمندر میں کود پڑے تھے۔ اسلحہ کی بہتات تھی، ہر مال کی فراوانی تھی۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ کے اثرات نمودار ہوئے۔ اے ام حرام سن لے، قد اوجبو، اگر کوئی شہید ہو تو تب بھی، نہ ہو تو تب بھی، جو اس غزوے میں چلا گیا نا ان تمام کے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے۔ ام حرام رضی اللہ عنہ عورت ذات تھی اور نبی علیہ السلام سے رشتے میں بڑی بھی تھی، خالہ رضائی لگتی تھی۔ انہوں نے جب یہ جنت کا کلمہ سنا بے ساختہ کہہ اٹھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم۔ اگرچہ عمر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، عورت ذات ہوں، میدانوں میں جانا ہی مشکل ہے، لیکن وہاں پانیوں میں اترنا تو اس سے مشکل ہے، لیکن جنت کا تذکرہ آپ نے کر دیا، ذرا آسمان والے رب سے کہہ دو نا کہ اللہ ام حرام کو اس میں شامل کر دے۔ آپ کی نگاہ اٹھی، پھر آپ نے کہا انت منہم۔ ام حرام پکی ہو گئی بات، میں نے آسمان والے رب سے اجازت لے لی ہے اور آسمان سے پیغام آ چکا ہے، انت منہم، تو انہی میں شامل ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث لمبی ہے، اگلا جملہ بھی بڑا قابل عمل ہے، لیکن میں اپنی بات کو اختصار کی طرف لے جاتا ہوں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اپنے وقت میں اس دنیا سے چلے گئے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہو کر جنتوں کے مہمان بن گئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور حکومت آیا، جب اسلام کی فوجیں ساری طرف دشمنوں کو للکار رہی تھی اور زمینوں کے اوپر مسلمانوں کا راج اور اختیار ہو رہا تھا اور دشمن زمین کے اوپر ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا، پھر روم کے غنڈے میدانوں کو چھوڑ کر بحری جہازوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کے علاقوں پر آ کر پیچھے سے حملہ کر کے دم دبا کے بھاگ جایا کرتے تھے۔ شام کی طرف سے ایک خط لکھا گیا تھا، امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو لکھا گیا تھا، اے امیر المومنین ہمیں اجازت دیجیے، بر و بحر میں ہم دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری زمین کے اوپر فوجیں تو دن دنا رہی ہیں اور دشمن کو تلاش کر رہی ہیں، لیکن آج ہم چاہتے ہیں ہم سمندروں اور دریاؤں میں بھی ان دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ آگے سے جواب آتا ہے، اے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ابھی ہمارے پاس بحری بیڑے موجود نہیں ہیں، ابھی ہمارے پاس تراکی کے ماہر موجود نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس وہاں کے آلات حرب موجود نہیں ہے، آپ کچھ دیر کے لیے ذرا صبر کیجئے گا۔ کہا امیر المومنین صرف ان باتوں کی فکر چھوڑ دیجئے، صرف آپ کی اجازت اور آپ کی ہاں کی ضرورت ہے، آپ صرف اجازت مرحمت فرمائیے، تراک کی فوج کو تیار کرنا امیر معاویہ کا کام ہے، بحری بیڑوں کو تیار کرنا میری ذمہ داری ہے اور سارے اسلحہ کی تیاری میری ذمہ داری ہے۔ ادھر سے اجازت کا پروانہ ملا، کعبے کے رب کی قسم ابھی 1 سال نہیں گزرا تھا، روم کی طرف بحری بیڑے لگ چکے تھے، مسلمان جمع ہو رہے تھے، دنیا والوں میں اعلان ہو چکا تھا جو تراکی کے ماہر ہیں وہاں اکٹھے ہو جائے۔ جب ساری دنیا آ رہی تھی، مدینے میں صدا پہنچی تھی، ام حرام بڑھاپے کے عالم میں تھی، جھکی ہوئی کمر تھی، اپنے شوہر کو ساتھ لیا تھا، مدینے سے نکلے تھے، مکہ پہنچے تھے، مکہ سے نکلے تھے، شام پہنچے تھے، شام کے اندر دمشق میں پہنچے تھے، شاہی محل میں پہنچے تھے۔ امیر معاویہ کے سامنے ایک اماں آئی تھی، کہنے لگی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی جہاد میں جانا چاہتی ہوں۔ اماں عورتیں جایا کرتی تھی مرہم پٹی کے لیے، لیکن وہ تو میدان ہوتے تھے، وہاں چلنا آسان ہوتا ہے، دشمن سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ اماں تیری عمر اس لائق نہیں ہے اب تم میدانوں میں نکلے۔ اماں یہاں تو بحری جہازوں میں بیٹھ کر، بحری کشتیوں میں بیٹھ کر تمہیں جانا پڑے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تم ذرا ٹھہر جاؤ نا۔ اس نے کہا نا میں ٹھہر نہیں سکتی۔ پھر ام حرام نے جب وہ حدیث امیر معاویہ کو سنائی ہوگی، کیا
منظر ہوگا, سب کے سامنے بوڑھی اماں کہہ رہی ہوگی, اے معاویہ رضی اللہ عنہ تم مجھے کیسے روک سکتے ہو, نبوت کی زبان نے مجھے کہا ہوا تھا کہ تو ان میں شامل ہو کے رہے گی, اب تو میں شامل ہو کے رہوں گی. جب یہ حدیث سنائی امیر معاویہ رضی اللہ نے ان کو اجازت دی, کعبے کے رب کی قسم اٹھائیے گا صحیح بخاری کو, صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2800, حدیث نمبر 2940, حدیث نمبر 2700, اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. پیغمبر علیہ السلام کی یہ ام حرام صحابیہ اس میدان میں جاتی ہے, اس کے اندر شریک ہوتی ہے, جب واپس آتی ہے سواری سے اترنے لگتی ہے, ان کا پاؤں پائیدان میں اٹک جاتا ہے, زمین پہ گری, گردن کا منکا ٹوٹا. میرے پیغمبر کی حدیث سچی ثابت ہوئی کہ اے ام حرام تو ان میں شامل ہے اور تم سب پہ جنت واجب ہے. اس گروہ کا امیر کون تھا؟ اول ما رکب المسلمون البحر مع معاویہ تا لفظ ہے, سب سے پہلا بحری بیڑا, بحری لشکر جو جہاد کے لیے گیا تھا ان کے سردار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے. تیسری اور آخری باتیں ہیں, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون ہیں؟ ساری انسانیت کہتی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میرا خاندان آپ پہ قربان, میرے چھوٹے ننھے پھول بھی آپ پہ قربان. لیکن قربان جاؤں, احد کا میدان تھا, سعد رضی اللہ عنہ دشمن کو تیروں سے جہنم میں واصل کر رہے تھے. ایک تیر نکالا تو ایک جہنم میں گیا, دوسرا نکالا تو دوسرا جہنم میں گیا, تیسرا نکالا تو تیسرا جہنم میں گیا. جب ترکش میں دیکھا تو تیر ختم ہوئے, نبوت کی نگاہ اس کے اوپر پڑی, آپ نے اپنی ترکش سے تیر کو نکالا, اس سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو تھما دیا اور کلمہ ایسا فرما دیا رہتی دنیا تک اس کو یاد کیا جائے گا, ارمے یا سعد فدا کا ابی و امی, اے سعد رمی کر دے, یہ تیر بھی ذرا پھینک دے, کعبے کے رب کی قسم میں محمد کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, میری ماں بھی سعد پہ قربان, میرا باپ بھی سعد پہ قربان. سعد کے اوپر آقا اپنی ماں باپ کو قربان کرتے ہیں. اس سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا ذرا تو بتا امیر معاویہ کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے؟ کہا لوگو کعبے کے رب کی قسم میں نے ساری زندگی میں اس دروازے والے سے بڑھ کر سچا فیصلہ کرنے والا کوئی نہ دیکھا. دنیا کی نگاہ اس دروازے پر پڑی تو لکھا ہوا تھا یہ امیر معاویہ کا گھر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا جن کی تعریف کریں وہ معاویہ کی تعریف کرے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں خدایا جب میں نے فتنوں کے دور میں معاویہ کی بصیرت کو دیکھا تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی, اللہ عائشہ کی باقی عمر بھی اٹھا کر معاویہ کو لگا دینا رضی اللہ تعالی عنہما. ابن مبارک ایسے عظیم محدث, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, دارمی, بیہقی, دارقطنی, مستدرک حاکم حدیث کی ہر کتاب میں جب سندے پڑھو گے اس میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا نام آئے گا. کسی نے پوچھ لیا آپ کا معاویہ رضی کے بارے میں خیال کیا ہے؟ کہا کیا پوچھتے ہو, عمر بن عبدالعزیز اور معاویہ کا تقابل. بڑے عظیم خلیفہ تھے, بڑے عظیم خلیفہ تھے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اسلاف کی یادیں تازہ کرنے والے, خلفائے راشدین کا دور یاد دلانے والے, بڑے عظیم تھے. کسی نے کہہ دیا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا معاویہ, غصے میں آ کر کہنے لگے اللہ کی قسم عمر بن عبدالعزیز کی بات کرتے ہو, میں تمہیں یہ کہتا ہوں جب معاویہ رضی اللہ عنہ گھوڑے پہ پشت پر بیٹھے تھے اور ان کا گھوڑا آقا کے ساتھ غزوہ حنین میں اور غزوہ طائف میں چل رہا تھا, گھوڑے کی ٹاپ لگتی تھی, وہاں سے خاک اڑتی تھی, اللہ کی قسم وہ خاک اڑ کر جو ان کے گھوڑے کے ناک میں گئی اس ایک خاک کو اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھو اور 1000 عمر بن عبدالعزیز کو ایک پلڑے میں رکھ دو, اللہ کی قسم معاویہ کے گھوڑے کے ناک کی خاک بھی عمر بن عبدالعزیز جیسے خلیفوں سے 1000 درجے بہتر ہے رضی اللہ تعالی عنہم. معاویہ کی تم بات کرتے ہو, جب معافہ بن عمران جو ابو داؤد کے محدث ہیں, ابو داؤد کی حدیث کے راوی ہیں, اور وہ کہتے ہیں جب ان سے کسی نے پوچھا معاویہ رضی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, فرمایا 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 10 نہیں 600 عمر بن عبدالعزیز لا کے ایک پلڑے میں ڈال دو, امیر معاویہ کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکیں گے. اسی لیے کہا تھا کسی نے کہ ہم نے اپنی زندگی میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو
اتنا نرم دل دیکھا کہ کبھی اپنے ہاتھ سے انہوں نے کسی کو مارا نہیں، زندگی میں کسی کو نہیں مارا تھا، صرف ایک کو مارا تھا۔ السنہ للخلال میں موجود ہے، جس نے ان کے سامنے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان کو گندا کیا، کہا اس کو لٹا کے 10 کوڑے مارے جائیں اور جلاد نہیں مارے گا۔ آج عمر بن عبدالعزیز اپنے ہاتھ سے اس کو زمین پہ لٹا کے کوڑے مارے گا۔ خدایا ایسا حکمران آج بھی دے دے جو ان کی پشتوں کو لٹا کے یہ سب کچھ صحیح کر دے اور ہمارے سینوں کو ٹھنڈا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔